السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ آج ہم الحمدللہ اللہ کے نام سے سورہ الصافات کے تعلق سے کچھ تھوڑا ریفلیکشن کریں گے۔ یہ سورہ جو ہے نمبر 37 ہے، اس کے آیت جو ہے 182 آیات ہیں اور اس میں 5 رکوع ہیں۔ اس میں 3 ٹاپکس ڈسکس کیے ہیں، ایک تو فرشتوں کا ذکر ہے، دوسرے جنت اور جہنم کے کچھ جھلکیاں ہیں، اور تیسرے انبیاء کے واقعات ہیں۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے 3 آیاتوں میں قسم کھائے ہیں فرشتوں کے 3 صفات کی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے اس صورت کے ڈسکشن میں جانے کے پہلے یہ قسم کے تعلق سے میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ اکثر ہم کو قرآن میں قسموں کا خیال آئے گا۔ تو قسم کیا، اللہ تعالیٰ جو قسم کھاتے ہیں اس کے تعلق سے میں بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جب قسم فرمائے تو تفصیلات اس کے جو ہے کچھ کتابوں میں ریسرچ کیا تو اس میں بتایا البیان فی اقسام القرآن ہے، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس میں انہوں نے یہ تفصیل دی ہے۔ اور دوسری کتاب جو ہے الاتقان فی علوم القرآن، یہ علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھی ہے، اس میں جو پوائنٹس بیان کیے ہیں اس کا میں تھوڑا سا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں، چونکہ ہم کو قرآن میں بار بار جگہ اللہ تعالیٰ کی قسموں کا آئے گا۔ جیسے ہم گزشتہ سنڈے ہم یاسین کہے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان یاسین والقرآن الحکیم، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم، قرآن کی قسم کھا کے کہا کہ یہ حکمت والا قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ تو جب اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے وہ کہتا ہوں میں۔ اچھا، ہم جو قسم کھاتے ہیں تو ہم کیا ہے، اپنے سے جو بلند ہے اس کی قسم کھاتے ہیں، ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں، قرآن کی قسم کھاتے ہیں۔ جب عدالت میں جاتے ہیں تو آپ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے آپ قسم کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب کوئی بات آپ بیان کرنا چاہیں، اور عربوں میں خاص طور پہ دیکھیے، کبھی اپنی بات کے کچھ زور دینا ہو تو کہتے ہیں واللہ واللہ، یعنی اللہ گواہ ہے، تو قسم اللہ کی کھاتے۔ اب اللہ تعالیٰ خود قسم کھا رہے ہیں تو نعوذ باللہ، اللہ سے بڑا تو کوئی ہے نہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں تو اس کے کیا ہے، اس کے 5 ڈویژن بتائے ہیں، جو میں کوئک آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ یہ دونوں کتابوں سے جو تفصیل آئی ہے ہمیں بتائیں۔ اور اس سے ہم کو یہ فائدہ ہوا کہ آئندہ جب بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ جب قسمیں کھاتے ہیں نا تو اس کی تفصیلات میں جانے کے بعد تو اس کے جو ہے 5 پوائنٹس بنے ہیں، میں ایک ایک کر کے بتا دوں۔ قسم تو اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتے ہیں اس کا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کو اہمیت دینے کے لیے قسم کھا رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ کوئی انسان اگر غور نہیں کر رہا ہے تو اس کو آپ کیا کرتے ہیں، دونوں ہاتھ یا شولڈر پکڑ کے جھنجھوڑتے ہیں، لسن، تو کہتے ہیں نا پلیز گیو اٹینشن، لسن کیئرفلی۔ تو اللہ تعالیٰ جو قسم کھا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اٹینشن کے لیے کہہ رہے ہیں کہ کانسنٹریٹ، گیو اٹینشن، تو اس کے لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ نمبر 2، جس چیز کی قسم کھا رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ گواہ بنا رہے ہیں۔ جیسے کوئی کورٹ میں اگر جائیں آپ تو اپنے پوائنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، آپ وٹنس کو کال کرتے ہیں، وٹنس کو کال کر کے کہتے ہیں کہ یو پلیز ٹیل واٹ از دا پوزیشن، یو ہیو سین دس اینڈ۔ تو اللہ تعالیٰ جو قسم کھا رہے ہیں وہ ان لوگوں کو وٹنس بنا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گواہ ہے، اور وہ اپنے وجود سے گواہی دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب ختم کریں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ اپنے وجود سے گواہی دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ۔ نمبر 3، اہمیت اور فضیلت کے لیے ہے۔ دیکھو یہ کتنے اہم ہیں، اپنی بات کو بتانے کے لیے، سپورٹ کرنے کے لیے کہ دیکھو کتنے اہم۔ اس کے بعد نمبر 4 جو ہے شفقت اور رحمت کے لیے، کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کتنا انعام و احسان کیا اور کتنی شفقت ہے جو یہ چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا۔ اور اس کی کیا مثالیں ہیں، جیسا میں نے ابھی کہا یاسین والقرآن الحکیم، قرآن حکمت والا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو قسمیں کھائیں، والسماء، آسمان کی قسم، والارض، زمین کی قسم، والشمس، سورج کی قسم، والقمر، چاند کی قسم، والعصر، زمانے کی قسم، یہ ہے۔ اور 5واں جو ہے آخر جو اہم میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا بھی قسم محبت کے لیے بھی کھاتے ہیں۔
اور خاص طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی محبت کے نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائے. سورہ الحجر ہے، سورہ نمبر 15 ہے، آیت نمبر 72 ہے، لعمر کا، یعنی آپ کی عمر کی قسم، اپنی بات کو ظاہر کرنے کے لیے. اس کے علاوہ جو ہے آپ فوا ربی کا، آپ کے رب کی قسم. یہ دو جگہ ہے. سورہ مریم جو ہے سورہ نمبر 19 آیت نمبر 68 ہے، اور سورہ حجر جو ہے سورہ نمبر 15 آیت نمبر 92 میں ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائے ہے، اور کہیں کہ آپ کے رب کی قسم، خود اپنی قسم نہیں کھائی بلکہ کہا کہ آپ کے رب کی قسم. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت اور محبت دینے کے لیے کہا. تو یہ قسمیں جو کھاتے ہیں اس کے تعلق سے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دیا ہوں. اب ہمارا جو آج کا سورہ ہے اس میں جو ہے 5 رکوع ہیں، تو ایک ایک رکوع کر کے میں آپ کے سامنے تفصیل بیان کرتا ہوں. پہلے رکوع میں کیا ہے؟ پہلے 3 آیتیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. نمبر 1 صف باندھے ہوئے فرشتوں کی قسم. نمبر 2 ڈانٹنے یا روکنے والے فرشتوں کی قسم. نمبر 3 ذکر یعنی تلاوت کرنے والے فرشتوں کی قسم. یہ 3 قسمیں کھائے ہیں. تو پہلے میں صف باندھے والوں کی بات کرتا ہوں. صف فرشتے کیا ہے؟ صف باندھے ہوئے. تو اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ ایک لائن میں ہے، منتشر یا بکھرے ہوئے نہیں. ایسا نہیں کہ فرشتے جو ہے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں جیسے جانور اور چمٹی اور مکھر مچھی پھیرتے ہیں، ویسا نہیں. فرشتے جو ہے لائن میں صف باندھے ہوئے ہمیشہ کھڑے ہوئے، اور منظم ہے، نفس اور ضبط کے ساتھ کھڑے ہیں، اور حکم کے منتظر ہیں. جیسے حکم ملا اس کی اتباع کرنے کے لیے تیار ہے. نمبر 1. اس کے بعد نمبر 2 کیا ہے؟ ڈانٹنے والے ہیں، روکنے والے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ شیاطین کیا ہوتا تھا ایک زمانے میں؟ شیاطین جو ہے اوپر، جو آسمانوں کے اوپر جو فرشتوں میں باتیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام آ رہے ہیں، وہ آسمان کے قریب جا کر وہ سنا کرتے تھے، اور سننے کے بعد جو فیوچر میں ہونے والے چیزیں رہتے تھے اس کو سن کر آ کر ان کے جو ماننے والے کاہن رہتے تھے وہ شیاطین ان کاہنوں کو یہ باتیں بتا دیتے تھے. تو وہ کاہن کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم کو فیوچر میں کیا ہونے والا ہے اس کی اطلاع ہے. تو وہ لوگ آتے تھے، ان سے مسئلے پوچھتے تھے، اور ہمارے قسمت کا کیا حال ہوگا، نیکسٹ منتھ کیا ہوگا، نیکسٹ ایئر کیا ہوگا، ہم یہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں اس سے کیا ہوگا، یہ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، یہ سارے ایسے، اور دنیا میں حالات کیسے ہونے والے ہیں، کیا ہے. تو یہ کاہن جو ہے ان کو شیاطین آ کے تفصیل بتاتے تھے، تو وہ لوگ ان کو بتاتے تھے، اس لیے وہ کاہن کہلاتے تھے. تو یہ کیا کہتے ہیں، یہ فرشتوں کا کیا کام ہوگا؟ یہ ڈانٹنے والے اور روکنے والے. دیکھتے تھے کہ شیاطین اگر آسمان کے قریب آتے ہیں تو ڈانٹ کے ان کو بڑھا دیتے تھے، نہیں تو ان کو روکتے تھے. اس میں آگے آئے گا شہاب ثاقب، مطلب یہ کہ آگ کا شعلہ ان کے اوپر مارتے تھے تو وہاں سے بھاگ جاتے. تو شیاطین کو آسمان سے قریب آنے سے روکتے تھے اور ان کو مار کے بھگا دیتے تھے. نمبر 2 صف باندھے ہوئے، نمبر 1 ڈانٹنے اور روکنے والے، نمبر 2 اور تیسری آیت میں ذکر کرنے والے، تلاوت کرنے والے. یہ ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے نا، آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ میں آدم کی تخلیق کر رہا ہوں تو تم کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کی تسبیح اور بیان کرنے والے، آپ کی بڑائی بیان کرنے والے، آپ کی عبادت کرنے والے ہیں. یہ فرشتوں نے کہا تھا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں فرشتوں کو دیکھا تو آسمانوں پہ سارے یہ تو کھڑے ہوئے ہیں، یہ قیام میں ہے، یہ رکوع میں ہے، یہ سجدے میں ہے، ذکر کرتے ہوئے. تو کوئی ایک چپا بھی خالی نہیں تھا جہاں کوئی فرشتہ نہ ہو. وہ ایک جگہ زمین آسمان کا جو بھی حصہ تھا اس میں سارے کھڑے ہوئے رہتے تھے. اچھا، اب یہاں سے میں ایک بات بیان کرنا تھا. اب اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ صف باندھے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی کہا ہے کہ صلاح نماز میں کیا ہے؟ صفیں باندھتے ہیں. تو اس کو جو فرشتوں کی ایک صفت تھی وہ ہم اپنے میں کرنے کی ضرورت ہے. اس میں صلاۃ میں جو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو برابر کیا کرتے تھے. آگے پیچھے کوئی رہتے تو ان کو ٹھیک کرتے تھے کہ صف میں ایک ساتھ کھڑے رہیں، شولڈرز سے شولڈرز لگے رہنا، کاندھے سے کاندھا ملا ہوا رہنا، ویسے. تو ایک تو نظم و ضبط رہتا ہے، اور یہ یونٹی کے لیے، اتحاد کے لیے، متحد ہونا ہے، تفرقوں سے بچنے کے لیے. فرقے نہ بناؤ،
ایک امت ہے ایک صف میں جیسے کھڑے رہتے ہیں ایسی امت کو ایک ہی رکھو، اس میں ڈفرینسز مت کرو۔ جہاں سے آپ کے پاس گیپس اور ڈفرینسز آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہاں شیطان گھس کر لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف حسد اور نقصانات اور فیلنگس کریٹ کر دیتا ہے۔ تو اس میں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ نظم و ضبط رہے، سب اچھے رہے، حکم کے انتظار میں رہیں، جیسا حکم ملا اس کی اتباع کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ اس کو کریں۔ اور یہ اس کے بعد کیا ہے، روکنا اور ڈانٹنا بھی ہے جس میں، اور خاص طور پہ نماز میں کیا ہے خاص طور پہ، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے شیطان کو ہماری نماز میں داخل ہونے سے روکنا ہے، ہمارے خیالات کو ادھر ادھر سے بھٹکنے سے روکنا ہے۔ کانسنٹریشن کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے بات چیت کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہم اس کے سامنے ہیں۔ اس نے اپنے صحبت میں آنے کا، ہمارے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہنے کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا۔ کتنا بڑا زبردست اعزاز ہے ہمارا جو نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس میں کوشش کریں کہ شیطان نہ داخل ہو۔ جیسا فرشتے ڈانٹ ڈپٹ کے شیاطین کو نکال دیتے تھے، ہم بھی کوشش کرنا کہ صلات میں جو ہے شیاطین کو اندر آنے نہ دینے، ان کے وسواس سے بچانا نہ ہے یہاں سے جو ہے۔ اور وہاں تو آسمان میں فرشتے جانے سے روکتے تھے، یہاں ہم کو چاہیے کہ اپنے دل میں فرشتوں کو داخل ہونے سے روک دینا ہے، اپنے خیالات پر روک لگانا ہے، وسواس آنے نہیں دینا ہے۔ اور خاص طور پہ آپ کو بیان کر دوں کہ ہر نماز کے بعد جب بھی موقع ہو، معوذتین، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا کریں ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ، صبح 3 مرتبہ، شام 3 مرتبہ پڑھ لیں، ورنہ نہیں تو ہر نماز کے بعد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب اس کے بعد جب کہ یہ صورتیں نازل ہو گئی تھی تو اس کے بعد حضور ہر نماز کے بعد یہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھونکتے تھے اور اس کے اپنے جسم پہ پھیل دیتے تھے۔ تو آپ کو جو ہے شیطان اور جن کے اثرات سے اور شرور سے آپ کو اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ہیبٹ کر لیں، ہر نماز کے بعد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھنا، پھونکنا اور اپنے جسم سے کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرما دیتے ہیں شیطان سے اور جنوں کے شرور سے۔ اس کی پریکٹس شروع کریں۔ اور تیسری چیز جو ہے، پہلے تھی صف باندھنا، دوسرا ڈانٹنا اور روکنا، اور نمبر 3 جو ہے ذکر و تلاوت۔ تو فرشتے کون ہیں؟ ذکر کرنے والے ہیں۔ تو ہم کو بھی خود چاہیے، خود ہماری نماز کیا، خود صلات کیا ہے، ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، یاد دہانی ہے۔ اس کے علاوہ صلات کے علاوہ قرآن پڑھیں، قرآن خود سب سے بہترین ذکر ہے۔ نحن نزلنا الذکر وانا الیہ لاحافظون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے پاس ہم نے ذکر نازل کیا۔ ذکر کیا ہے؟ قرآن۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ جو ذکر تم پر نازل کیا وہ ذکر کیا؟ قرآن ہے۔ تو ذکر سے مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت بھی کریں۔ اس کے بعد آپ کے ذکر اور اذکار ہے، صبح شام کے جو ذکر کرنا ہے اس کو بھی، جو مسنون ذکر ہیں ان کو یاد کر لیں، اور صبح شام فجر کے بعد اور آپ کے مغرب کے بعد یا عصر کے بعد ایسا کوشش کریں کہ یہ آپ برابر پڑھتے رہیں صبح اور شام کے اذکار۔ اس کے علاوہ ہر وقت اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد اپنے دل میں رکھیں۔ آپ دنیا بھر کے کام میں مصروف رہیں مگر دل آپ کا جو ہے اللہ کے ذکر سے شاد و سمن۔ فارسی میں ایک شعر ہے، آپ کو سنا دیتا ہوں۔ دست بکار دل بیار، دست کہتے ہیں ہاتھ کو فارسی میں، دست بکار ہاتھ جو ہے کام میں لگا ہوا ہے، اور دل بیار، اور دل جو ہے اللہ کی محبت میں اور اس کے ذکر میں مصروف رہنا چاہیے۔ اب آپ ڈرائیو بھی کر رہے ہیں، کار سٹارٹ کر کے چلے گئے، کار تو چلا رہے ہیں مگر چلاتے چلاتے آپ کو جو سورہ یاد ہیں پڑھنا شروع کریں۔ آپ ہیبٹ کر کے دیکھیں تو اب اس کے بعد کیا ہوگا، آپ کار میں بیٹھ کے کار شروع کرتے ہی آپ کو فوراً یاد آ جائے کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے۔ جو بھی سورہ آپ کو یاد آتا ہے، اگر بڑے سورہ یاد ہیں تو ماشاء اللہ سورہ یاسین پڑھے ہوئے ہیں اور یاد کر لیے ہیں تو بس بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سفر کی دعائیں پڑھیں، اعوذ باللہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم۔ یاسین یاد ہے تو پڑھ لیا، اگر نہیں یاد ہے تو کوئی دوسرے بھی جو سورے ہیں یاد کر لیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بڑائی کریں،
اور دوسرے جو اذکار ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، استغفار کی کثرت کریں، درود شریف پڑھیں، تو آپ کا ڈرائیونگ کا جو رہے گا، میوزک سننے اور یہ بیکار چیزوں کے آپ ادھر ادھر کے کنسنٹریشن سے بچ جائیں گے. آپ کا جتنا بھی ڈرائیونگ کا ٹائم رہے گا وہ آپ کے لیے آخرت کے لیے ایک زبردست ذخیرہ ہو جائے گی. اس کی پریکٹس کر لیں تو اس کے بعد آپ کبھی بھی ڈرائیو کریں گے نا تو یہ آپ کی ہیبٹ بن جائیں گی. تو اس لیے ذکر سے ہمیشہ اپنے آپ کو رکھیں. اور کیا ہے، جو ذکر اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتا ہے اس میں شیطان حملہ نہیں کر سکتا. جو ذکر غافل ہو جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ ناؤ آئی ہیو گاٹ اے چانس ٹو انویڈ دس ہارٹ، تو وہ کوشش کرتا ہے. تو اپنے آپ کو ذکر میں مشغول رہیں تو آپ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے. اس کے بعد یہ پہلے رکن میں اللہ تعالیٰ، یہ تو میں فرشتوں کے تعلق سے بیان کر دیا. اس کے بعد جو ذکر ہو رہا ہے وہ کیا ہے، آسمان کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو رات میں دیکھو، آسمان کو دیکھو، ستاروں سے اللہ تعالیٰ نے زینت بخشی ہے. زینا کا لفظ استعمال کیا ہے تو غور کریں یہ لائٹنگ کیسی ہے. آپ جب کہیں ایوننگ میں کہیں پارٹیز میں جاتے ہیں، شادیوں میں جاتے ہیں، کوئی ایسی کوئی زبردست پارٹی ہے تو وہاں کیا ہے، وہ ڈیکوریشن رہتا ہے. آپ چھت پہ دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے لائٹیں لگے مختلف کلر کے ہیں اور ٹوئنکل کر رہے ہیں، وہ فلیشنگ کر رہے ہیں، وہ کچھ مختلف قسم کے. آپ جانے کے بعد دیکھتے ہیں تو ایسا دکھتا ہے کہ یہ کیسا زبردست استقبال ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کا اپنے ستاروں سے آسمان کو زینت بخش کر کے آپ کے لیے کتنا زبردست انتظام کیا ہے. دیکھیں اوپر دیکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ کیسی زبردست زینت آپ نے بخشی ہے یہ ستاروں سے اپنے. اور یہاں نیکسٹ چیز یہ شہاب ثاقب کا ذکر آیا تو وہ آپ کو بتایا ہوں کہ یہ ایک شعلہ رہتا ہے جو آگ کا شعلہ رہتا ہے. فرشتے کیا کرتے ہیں جب شیاطین نزدیک آتے ہیں سننے کے لیے تو ان کو یہ شعلہ دے کر بھاگتے ہیں. شہاب ثاقب، یہ آپ جب قرآن پڑھیں گے تو آپ کو یہ لفظ نکلا. پھر اس مضمون کا ذکر ہے کہ دوسرے چیز جو امپورٹنٹ پوائنٹ اللہ تعالیٰ اس میں بیان کیا پہلے رکوع میں کہ دیکھو انسان کو جب دوبارہ زندہ کرنے کے لیے کیا، جیسے سورہ یاسین کے لاسٹ ٹائم میں آخری آیت میں تھی نا، وہ جو لکڑی کا پیس تھا تو اس نے کہا کہ یہ ڈیڈ باڈی کا چھوٹا سا لکڑی کا پیس جو ہڈی کا پیس تھا تو اس کو کریش کر کے کہا کہ اب یہ تو پیس پیس ہوگا کہ اللہ اس کو پھر دوبارہ زندہ کرے گا. تو اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے تو تم لوگ جب بناتے ہیں نا کوئی چیز تو پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوتا ہے. جتنا بھی یہ لوگ مٹیریل بناتے ہیں، ٹی وی بنا رہے ہیں، واشنگ مشین بنا رہے ہیں، جو بھی بنا رہے ہیں، تو فرسٹ ٹائم جو بناتے ہیں اس میں بہت محنت لگتی ہے. کون سی چیز کہاں لگانا چاہے، وائرنگ کیسی ہے، اس کا کمپیوٹر سے کیسا تعلق رکھنا پڑے گا، ہر چیز کو بہت مشکل سے فرسٹ ٹائم بنانا پڑتا ہے. ایک مرتبہ بنا لیں تو اس کو پھر سیکنڈ ٹائم بنانا بہت ایزی، کیونکہ ہر چیز تو تیار ہے نا. وہ اسکیل ہے. جیسا آپ کو پہلے کوئی لیٹر لکھنا ہے اور کوئی ڈاکومنٹ بنانا ہے تو اس کو ٹائپ کرنا پڑے گا، وہ ساری محنت کرتے ہیں. اس کے بعد سیکنڈ ٹائم اس کو کاپی کرنا کیا ہے، فوٹو کاپیئر میں ڈالیں گے، وہ پیپر رکھیں گے، بٹن دبائیں گے تو 1 منٹ میں کاپی بن کے آ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ پہلی مرتبہ میں نے تخلیق کی تو تم سمجھتے ہیں کہ یہ دوبارہ میرا بنانا مشکل ہوگا. اصل میں تو پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوتا ہے، تم لوگوں کو دوبارہ بنانا کیا مشکل رہتا ہے. تو وہ تو کاپی کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ، اور یہ مشرکین کیا کرتے تھے، دوبارہ زندہ ہونے کو نہ صرف انکار کرتے تھے بلکہ اس کا مذاق اور تمسخر کرتے تھے. تو یہ فرسٹ رکوع تھا. معاف کرنا کافی ڈیٹیل میں بیان کر دیا. اب میں انشاءاللہ کوئک آپ کو دوسرے رکوع میں چلے جاؤں گا. سیکنڈ رکوع ہے. سیکنڈ رکوع میں کیا ہے، میدان حشر ہے. اس میں میدان حشر میں اب حساب کتاب ہو گیا. اب جس کو جہنم میں جانا ہے ایک گروپ بن گیا، جس کو جنت میں جانا ہے ایک گروپ بن گیا، اور میدان حشر میں 2 گروپ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں یہ سیکنڈ رکوع میں آپ دیکھیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کی جب ٹاک ہو جائیں گے نا، اس کے بعد سورہ الصافات کھولنا، اس کو ایک مرتبہ پڑھنا، اس کا ٹرانسلیشن اگر تفسیر ہے تو وہ بھی دیکھ لینا، تاکہ یہ میں جو ڈسکس کر رہا ہوں وہ دیکھیں. تو میدان حشر میں 2 گروپ ہیں. اللہ تعالیٰ پہلا گروپ جو ہے جہنم والوں کا پہلا تذکرہ کیا، اس کے بعد جنت والوں کا تذکرہ. جہنم والوں کا کیا تذکرہ کیا ہے، جہنم میں جانے سے پہلے اب بحث و تکرار ہوگی کہ اب ہم تو فیل ہو گئے ہیں، اب جہنم میں جانا ہے، اب کیا کریں گے، ایک دوسرے پہ الزام ڈالیں گے، ہم تو ٹھیک تھے، تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں جا رہے ہیں. تو لیڈروں کو فالوورز کہیں گے تو تم نے تو ہم کو کہا کہ ایسا کرو ایسا کرو، تو ہم تو تم نے فالو کیا.
लीडर कहें कि हमारी बात क्यों सुने, तुमको यकीन नहीं था, अगर हम कहते पहाड़ के ऊपर से कूद जाओ तो कूद जाते थे तुमने, तो तुम तो हला इस्तेमाल करना था, हमको क्यों ब्लेम कर। तो वहां के एक दूसरे पे ब्लेम और इल्जाम का एक जबरदस्त झगड़ा रहेगा। और खुद सूरह इब्राहिम जब हमने किया था, सूरह नंबर जो है 14 में आयत नंबर 22 है, अगर देखे तो शैतान खुद वहां एज ए प्रेसिडेंशियल एड्रेस देंगे जहन्नुम में जाने वालों को कि देखो लोगों, अल्लाह ताला ने तुमसे जो वादा किया था सच्चा वादा था, और मैंने जो तुमसे वादा किया था आज कह रहा हूं कि मेरा वादा झूठा था। वला तलुमू अंफुसकुम वला तलुमूनी वलुमू अंफुसकुम, डोंट ब्लेम मी, ब्लेम योरसेल्फ। आपको पता है, हम पुराने जमाने की बात करता हूँ, हैदराबाद में जब सिनेमा के फिल्म शुरू हुए थे, तो एक रास्तों पे बाजारों पे एक बड़ा बोर्ड रहता था, आप फला थिएटर में ये फिल्म आया है, इतने बजे है, इतने आप जाएं देखें, और उसके फिल्म स्टार्स के फोटोज वगैरह ऐसे रहते थे। तो शैतान ये कर रहा है कि ये तो मैं बोर्ड में तुमको बताया था कि ये फिल्म है, क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के सिनेमा के थिएटर में ले गया था। बोला तलुमुनी वलुम वलुम अंफुसकुम, अपने आप को कहो कि मैंने गलती की है, डोंट ब्लेम मी, आई डिडंट फोर्स यू टू गो देयर, आई जस्ट सेड लुक देयर इज अ बोर्ड, लुक एट दिस बोर्ड एंड दीज आर द फिल्म स्टार्स। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के थिएटर में नहीं ले गया था। बोला तलुमुनी वलुम अंफुसकुम, ये सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 22, इसमें शैतान कहेगा। तो ये झगड़ा चलते रहेगा जहन्नुम में जाने से पहले। तो ये इसका एक ग्लिम्स अल्लाह ताला ने दे दी। मैं इसीलिए कहा हूं कि जन्नत और जहन्नुम के झलकियों के नाम दिया हूं इस चीज को। अब दूसरा ग्रुप है, माशाल्लाह ये जन्नत वालों का है। इनका क्या कहना है, यहाँ जो बैठेंगे इत्मीनान से बैठेंगे, न बहस है, न झगड़ा है, न एक दूसरे पे इल्जाम तराशी, सुकून इत्मीनान से रहेंगे। अब इंशाल्लाह हम आगे जाकर सूरह अज़्ज़ुमर पढ़ेंगे, तो उसमें भी आखिरी जो आयत हैं उसमें जो है जन्नत में जाने वालों का हो गया, उनको जहन्नुम तो ढकेल दिए जाएंगे, जहन्नुम वालों को ढकेल ढकेल के जहन्नुम में फेंका जाएगा। और जन्नत वाले जहां इत्मीनान से बैठे हैं, अल्लाह ताला जन्नत को उनके करीब डालेगा, उनको जन्नत में जाने की तकलीफ भी नहीं होगी, जन्नत उनके करीब आ जाएगी। उसके बाद दरवाजे खुलेंगे, उसके बाद जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। जाने के बाद जबरदस्त वेलकम होगा, रिसेप्शन होगा। रिसेप्शन में वो कहेंगे कि हाँ कितनी अच्छी जन्नत में आ गई, तो उनसे कहा जाएगा ये जन्नत नहीं है, ये तो सिर्फ तुम्हारा रिसेप्शन हो रहा है। रिसेप्शन हॉल में जैसा जाते हैं खाने से पहले, वेडिंग में जाते हैं तो एक रिसेप्शन हॉल में बैठाते हैं, थोड़ा सा आपको ड्रिंक्स वगैरह देते हैं, उसके बाद फिर मेन एरिया में आपको ले जाकर बिठाते हैं। तो उस वक्त कहेंगे कि लोगों को इतने नेमतें मिलेंगे, वो कहेंगे माशाल्लाह ये जन्नत है। उस वक्त फरिश्ते कहेंगे ये जन्नत नहीं है, ये तो सिर्फ रिसेप्शन एरिया है, आपका असल जन्नत में आगे जाना। उसके बाद जब अंदर जन्नत में जाएंगे तो बेहतरीन इत्मीनान और सुकून का रहेगा। अल्लाह ताला इस, अब आप ये सूरत आइंदे ये आयतें पढ़ के देखिए, सेकेंड रुकू में आप देखेंगे तख्तों पे बैठे रहेंगे, बेहतरीन सोफे। वहां आपके जन्नत के सोफा को मैं क्या डिस्क्राइब करूँ, ना किसी ने डिस्क्राइब किया, ना कोई डिस्क्राइब कर सकता है, ना कोई देखा है, ना कोई सोच भी सकता है कि जन्नत के तख्ते और सोफे और वहाँ के क्या फर्नीचर कैसा रहेगा, क्या उसमें बैठे रहेंगे। और इज्जत और एहतराम से बिठाया जाएगा, नेमत के बागों में रखेंगे। और उसके बाद जो है मुसलसिल खाने पीने का रहेगा। न सिर्फ आप बैठेंगे, आमने सामने लोग जन्नत वाले बैठ के एक दूसरे से बात करेंगे, उसके बाद एक लाइन क्यों लगी हुई रहेगी, आपके पास ट्रेज लेके खड़े रहेंगे, आपको सर्व करने के लिए हर चीज लाएंगे। वहां आपको जैसा यहाँ रहते हैं, यहाँ आपको जो है बस पके हुई चीजें ला के रखते हैं, ऐसा नहीं, वो ट्रे लेके आपके करीब आएंगे, और आपका जो दिल चाहेगा कि मैं ये खाना चाह रहा हूँ, वो चीज फौरन आपकी ट्रे में नाजिर हो जाएगी। आपका जो ख्याल होगा कि मैं ये खाना चाह रहा हूँ, तो वो चीज फौरी उस ट्रे में आ जाएगी और आपके सामने पेश करेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ड्रिंक्स का सीजन होगा, बेहतरीन ड्रिंक्स ला के दिए जाएंगे। और जन्नत की जो शराब है, शराब तहूर, बेहतरीन शराब रहेगी। उसको वो पीने के बाद ये आप ये सेकंड के आयतों में जब पढ़ेंगे ना, तो ये मैं जो आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ उसका आपको सेंस मिल जाएगा इसमें। तो उसमें मेवे रहेंगे, रिस्क रहेंगे, बेहतरीन ड्रिंक्स रहेंगे।
اور وہاں کی جو شراب رہے گی اس کی لذت کو کیا کہنا، بہترین لذت رہے گی، اور اس کے بعد اس کے کوئی سائڈ افیکٹس نہیں. یعنی یہاں جو لوگ جو شراب پیتے ہیں وہ کہتے ہیں نا درد سر ہوتا ہے اور بہک جاتے ہیں اور لڑکھڑاتے ہیں، گرنا شروع ہو جاتے ہیں، بات کرنا برابر نہیں آتا. وہاں کی شراب پئیں گے تو کوئی سائڈ افیکٹ نہیں، آپ کو بہترین ٹیسٹ بھی آئے گا، اس سے کوئی نہیں ہوگا. اور وہاں کے میوے کھائیں گے، وہاں کے غذائیں کھائیں گے، اس کا کوئی آپ کو نقصان نہیں ہے، اس کا کوئی وری نہیں ہے. وہاں آپ کو کوئی ڈائٹنگ کے تعلق سے سوچنا نہیں ہے، کیونکہ وہاں کا جو کھانا کھائیں گے نا اس سے سارے فائدے کوئی نقصان نہیں. وہاں نہ کولیسٹرول کا ڈر ہے، نہ وہاں شوگر کا ڈر ہے، نہ فیٹ کا کو کیا پرابلم ہو جائے گا. وہاں کے غذاؤں کے تعلق سے کوئی نہیں. تو یہ صرف یہ جنت والوں کے ایک جھلکیاں جو جہنم اور جنت کے تھے وہ میں نے دے دیا. اب ہم آتے ہیں، اس میں جو ہے دو لوگوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے. جنت میں بیٹھے بیٹھے لوگ بات کرتے رہیں گے، ایک دم بات کریں گے کہ ارے میرا ایک دوست تھا جو مجھے نیک کاموں سے روکا کرتا تھا کہ کبھی یہ کیا آپ آخرت کی باتیں کرتے ہیں. ارے بھائی دنیا میں ہے کما لو، آج کا جو ہے کل کی مرغی سے آج کا انڈا بہتر ہے، محاورہ ہے نہیں. بولتے ہیں نا کہ اب جو ملتا ہے لے لو یہاں، اور کل کی بات کہاں کر رہے ہیں. تو ایسا میرا ایک دوست تھا جو مجھے روکا کرتا تھا، اب کہاں ہوگا دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فوری جو ہے اس کو بتا دیں گے کہ وہ جہنم کہاں ہے. اور اس کے واسطے کیا ہوتا، میں ایک یہ تفسیر ابن جریر، حافظ طبری ہے جو ان کی تفسیر ہے، اس کو تفسیر ابن جریر کہتے ہیں. اور علامہ جلال الدین سیوطی کی ہے تفسیر در منصور. جلال الدین سیوطی نے ایک تفسیر جلالین کا نام تو سنا ہوگا. تفسیر جلالین میں کیا ہے، جلال الدین سیوطی نے اپنے استاد جلال الدین محلی کی جو تفسیر تھی اس کو انہوں نے دونوں نے مل کے کمپلیٹ کیا. جلال الدین محلی نے شروع کی تھی مگر اس کو کمپلیٹ کرنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو ان کے شاگرد جلال الدین سیوطی نے بات کی جو ہے تفسیر کو کمپلیٹ کیا، تو اسی لیے اس کو تفسیر جلالین کہتے ہیں، کیونکہ دو جلال الدین سیوطی اور جلال الدین محلی دونوں نے کی تھی. مگر جلال الدین سیوطی اس میں بھی لکھے ہیں، اس کے علاوہ خود انہوں نے اپنی تفسیر لکھی ہے تفسیر در منصور کے نام سے. تو اس میں ابن جریر اور در منصور میں دو دوستوں کا واقعہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. دنیا میں دونوں نے مل کر ایک بزنس کیا تھا. کرنے کے بعد جب دیکھے کہ بزنس اچھا فراش ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اب کام کرتے کرتے بہت تھک گئے ہیں، اب وی ہیڈ انف. اب جیسا ریٹائرمنٹ کے لیے کہتے ہیں نا کہ بھائی ساری عمر اپنے کام کیا، اب ریٹائرمنٹ لے کے اب تھوڑا سا سکون سے بیٹھیں گے. تو انہوں نے اپنا بزنس بیچ دیا. دونوں 50-50% پارٹنر تھے. بیچنے کے بعد اس نے اپنا ہاتھ آدھا حصہ لے لیا، اس نے اپنا ہاتھ حصہ لیا. ان میں سے ایک جو تھا وہ دنیا پہ بہت زیادہ کانسنٹریٹ کرنا چاہتا تھا. وہ زمین بھی لیا، مکان بھی بنایا، دکانیں بھی بنایا، جو بڑا بزنس میں لگا دیا. اور دوسرا جو تھا اس کو آخرت کی فکر تھی، وہ بھی دنیا میں سوچتا تھا کہ کچھ کروں گا، مگر اس نے سوچا کہ نہیں میں آخرت کے لیے کچھ کرنا ہے. تو جہاں لوگ پریشان حال تھے، بیوائیں ہیں، یتیمیں ہیں، مصیبت زدہ ہے، فقر و فاقے میں ہے، تو وہ اپنا جو پیسہ تھا وہ ان لوگوں پہ خرچ کرنا شروع کیا، تاکہ وہ کہتا تھا کہ یہ جو میں بھی کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں، تو اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے اجر آخرت میں دے گا، مجھے اس کا زبردست اجر دے گا. دنیا تو اب کما لیا ہوں، میں کتنا کماؤں گا، اس کے بجائے میں انویسٹ کرنے کے بجائے آخرت کے لیے انویسٹ کرتا ہوں. اور دوسرا دوست جو ہے وہ سارا اپنا پیسہ جو ہے دنیاوی چیزوں میں لگا دیا، تو وہ اتنا فلرش ہو گیا اور بہترین زبردست اس کو انکم شروع ہو گئی. حالانکہ وہ بزنس بیچنے کے بعد اس کو جو ہے پریشانی کے فکر نہیں تھی. اس کے بعد وہ بزنس میں جتنا کمانا تھا اس سے زیادہ اس کو آمدنی شروع ہو گئی. اور رینٹ کے ایگزامپل دیتا ہوں کہ گھریں لے کر اس کو رینٹ پہ دے دیا، کچھ شاپس بنا کے اس کو رینٹ پہ دے دیا، کچھ بزنس بنا کر اس کو دے دیا. خود تو کچھ نہیں کر رہا مگر اس انکم آنا شروع ہو گئی. ایک دوسرا جو دوست تھا وہ دنیا میں لگانے کے بجائے جو ضرورت تھی اس نے تھوڑی بہت تو دنیا میں لگا، مگر زیادہ سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ لوگوں کی آخرت کے لیے اپنا خرچ کرنا شروع کر. مگر اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ اس کو ایک کچھ فوری پیسوں کی ضرورت تھی.
تو وہ دیکھا کہ میرے پاس جو ہے اس وقت تو جو ہے صرف اپنا گھر ہے، کھانے پینے کا ہے، کسی کام کی ضرورت فوری پڑ گئی تھی، اس کے فیملی کے لیے ضرورت تھی یا کسی اور کے لیے تھی، تو وہ کہا کہ میرا تو اتنی پارٹنرشپ تھی، میرا دوست تھا وہ تو کافی مالدار ہے، چلو اس کے پاس سے جا کر کچھ ہیلپ کے لیے بنوں۔ تو جب جا کر اس سے ہیلپ کے لیے کہا تو اس نے کہا کہ تم میں تو دونوں 50-50% پارٹنر تھے، تم کو پیسوں کی کیسے ضرورت پڑ گئی، تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ دیکھو بھائی میں تو آخرت کے لیے کچھ ایسی کہا۔ وہ ہنسنے لگا، انہیں کہا کہ کدھر کی بات کر رہے ہیں آخرت، یہ دنیا کماؤ بس اسی میں تو ہے، یہ سب کمانا ہے، آخرت آخرت بھول جاؤ، کچھ ہونے والا نہیں، فکر مت کرو۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ نہیں پھر انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، تم نے جو بےوقوفی کی ہے اس مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں تمہارے جیسا الو نہیں بنا اور دنیا کو کمایا، تم جو ہے بےوقوفی سے جو ہے اپنے آخرت کی فکر بول کے سارا اپنا پیسہ ادھر ادھر لوگوں میں غریبوں میں تقسیم کر دی، چلو جاؤ یہاں سے نکال دیا۔ تو وہ جو شخص تھا، ابن جریر اور جلال الدین سیوطی نے اپنی تفاسیر میں لکھے ہیں، وہ شخص جب جنت میں گیا اپنے دوستوں کے ساتھ، ابھی تک دنیا میں میرا ایک دوست تھا 50% پارٹنرشپ کا تھا، وہ مجھے کہتا تھا کہ آخرت کے تعلق سے فکر مت کرو، تو دیکھیں گے وہ کیا حال ہے۔ جیسے خیال آئے گا اللہ تعالیٰ کہیں گے دیکھو فوری تمہارے یہ لیفٹ سائڈ پہ دیکھو تمہارے لیے ایک پردہ کھول دیا جاتا ہے۔ اب جیسے یہاں یہ زوم میں بیٹھے ہیں اور اسکائپ پہ ہو رہا ہے نا، آپ ٹی وی کھول دیں گے، بڑا اسکرین پہ کھولیں گے تو سارے جیسا آتا ہے نا، وہ جنت میں بیٹھے بیٹھے اپنے یہ لیفٹ پہ دیکھے گا تو ایک زبردست اسکرین آ جائے گا پردے کے ویسے، اور ایسا دکھے گا کہ وہ بالکل نیکسٹ ان کو آگا ہے۔ جب دیکھیں گے تو وہ جہنم میں آگ میں جل رہا ہوگا، چیخیں پکار مار رہا ہوگا، تکالیف میں مصروف ہوگا، وہ دیکھے گا، دیکھ کے کہے گا او اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اگر میں اس کی بات میں آ جاتا اور آخرت کی فکر نہ کرتا، صرف دنیا کو اپنا اہم بنا لیتا، تو آج میرا بھی اسی کے جیسا واقعہ ہوتا۔ تو یہ ایک مثال تھی، یہ آپ تفسیر میں جائیں گے تو دوسرے رکوع میں گئے تو دوسری چیز ہم سورہ کہف پڑھے ہیں، سورہ کہف میں بھی پتہ ہے نا، دو لوگوں کا واقعہ ہے جس میں ایک آدمی جو ہے اپنا باغ واغ بنا لیا، فیملی ہو گئی، نوکر چاکر ہو گئے، غلام ہو گئے، دوسرا انسان جو تھا وہ آخرت کی فکر میں تھا، وہ اس کے لحاظ سے دیکھے تو مالدار نہیں تھا۔ جب یہ دونوں دیکھتے تھے تو وہ اپنا فخر و تکبر سے کہتا تھا کہ دیکھو میں نے کیسا اپنا پیسہ استعمال کیا ہے، دیکھو میرے باغ ایسے ہیں، میرے پاس اتنی اولاد ہے، اس میں غلام ہے، اتنے جانور ہیں، اور یہ دیکھو اور تمہارے پاس کیا ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تم بالکل فقیر کے جیسے ہو۔ تو اتنا لیٹ ڈاؤن کر کے اور تکبر میں اس کو بہت گرا کے ذلیل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ تو وہ جیسے دو لوگوں کا واقعہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مثال دے کر سمجھا دیا ہے کہ یہ دونوں کا بھی دیکھ لو، جو آخرت کو بالکل ریجیکٹ کر کے صرف دنیا کو اپنا فیور بنا لیا ہے، تو اس کا کیسا معاملہ ہے یہ دیکھیے۔ تو یہ تو دو دوستوں کا واقعہ تھا آپ کے سامنے کے۔ تو وہ کہتا تھا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہوں گے؟ میری بات سنو، کچھ بھی نہیں ہے، یہاں کا مزہ اڑا لو، یہ کہتا تھا۔ اور یہ رکوع کے ختم ہونے کے وقت جہنم والوں کا پہلے ذکر کیا تھا، اس کے بعد پھر جہنم والوں کا پھر آخر میں ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جہنم والوں کے لیے زقوم کا درخت ہوگا۔ زقوم کا نام استعمال کیا ہے۔ زقوم کیا ہے؟ تو ایک زبردستی جہنم کا ایک پھل ہے، ایک میوہ ہے جو بہت ہی کڑوا ہے، کانٹے دار ہے، اس کو جہنم والوں کو جب بھوک لگے گی تو کھلایا جائے گا، جس کے کھانے سے ان کے جو ہے جو ڈائجسٹ سسٹم ہے پھٹ جائے گا پورا۔ اس کے بعد جب پیاس ہوگی تو ان کو بوائلنگ واٹر دیا جائے گا، جس کے پینے سے ان کا جسم اور تباہ و تاراج ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو ان چیزوں سے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور بس ایسے جیسے واقعات ہوتے ہیں نا، جب جنت والوں کا سنے نا تو کہیں اللہ جعلنا منہم، اللہ ہم کو بھی ان جنت والوں کے بنا دیں۔ اور جہنم والوں کہتے ہیں اس وقت فوری کہیں کہ اللہم احفظنا، اللہ ہم آپ کی حفاظت میں آتے ہیں، ہم کو اس سے بچا دیجیے۔ یہ دوسرا رکوع تھا۔ اب میں تیسرے رکوع پہ جا رہا ہوں۔ تیسرا رکوع میں جو ہے صرف انبیاء کے واقعات ہیں۔ سب سے پہلے اسٹارٹ ہوا نوح علیہ السلام سے۔ نوح علیہ السلام کا کیا تھا؟ 950 ایئرس کی لگاتار کوشش کرتے رہے۔ آپ کو پتا ہے ہم نے اس سے پہلے تفسیر میں نوح علیہ السلام کے تعلق سے تفصیل سے گفتگو کرے ہیں، یہاں تو صرف ان کا صرف ریفرنس آیا ہے۔ لگاتار کوشش کرنے کے بعد صرف چند لوگوں نے قبول کیا اسلام کو، جو میجارٹی تھی
وہ سب مخالفت میں لگے تھے، مذاق اڑاتے تھے، تمسخر کرتے تھے، تو مگر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو جو ہے صبر دیا، وہ مسلسل صبر کرتے رہے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکار کے کہا کہ اللہ اب ان کسی کو نہ چھوڑنا۔ یہ سورہ نوح جو ہے سورہ نمبر 71 ہے، اس کی آیت جو ہے آیت نمبر 21 سے 28 تک جو ہے نوح علیہ السلام کی تفصیل آئی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شکایت بھی کی کہ دیکھیں آپ یہ لوگ کیسے ہیں، میرا مذاق اڑاتے ہیں، اور اتنے زمانے کی کوشش کرنے کے بعد یہ کوئی چیز نہیں سنے، اللہ اب کسی کو نہ چھوڑنا۔ یہ نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ ان لوگوں کو بالکل نہ چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب نوح نے التجا کی تو فوری ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا، اور جو باقی جو تھے ان سب کو غرق اور تباہ کر دیا اور برباد کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ سلام علی نوح، نوح کو میرا سلام۔ اللہ تعالیٰ سلام کی بھیج رہے ہیں کس کو؟ نوح علیہ السلام پر۔ یہ اس کے بعد سیکنڈ جو ہے نوح علیہ السلام کے بعد سیکنڈ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو قلب سلیم، اطمینان والا سلامتی والا قلب عطا فرمائے۔ قوم کو تبلیغ کرتے رہے، شرک کی مذمت کرتے رہے، اور اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ ان کی ساری قوم جو تھی ایک میلے میں جایا کرتی تھی، اپنے جو بتوں کو مانتے تھے ان کی تعظیم و تکریم کرنے کے لیے وہ میلہ بھی بناتے تھے، وہاں جا کر اس کے وہاں سجدے بھی کرتے تھے، وہ بلندی کرتے تھے، اس کی تفصیلات تو وہ ہو جاتے تھے۔ تو جب ان کو ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہم میلے میں جا رہے ہیں وہ فلاں بت کا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ طبیعت ٹھیک نہیں کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ جا کر وہاں کوئی انجوائے کرنے والا نہیں ہوں، میں اس سے بچنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے عذر کیا، اور جب وہ سارے لوگ چلے گئے تو اس کے بعد وہ اٹھنے کے بعد گئے بت خانے میں گئے، جانے کے بعد وہ بتوں کو جتنے چھوٹے بت تھے ساروں کو توڑ دیا، اور کلاڑی سے توڑ کے ساروں کو ختم کر کے جو سب میں بڑا بت تھا اس کے پاس اس کو توڑا نہیں، مگر اس کے شولڈر پہ اس کی جو کلاڑی سے توڑا تھا وہ لگا دیا۔ اس کی تفصیلات میں نہیں جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ صرف ریفرنس دینا ہے۔ اس کے بعد وہ جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ کیا ہوا، تو پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کے خلاف وہ کیا، انہوں نے کہا کہ تم کو جلا دیں گے، وہ کر دیں گے، تمہارے کو ختم کر دیں گے، وہ ساری تفصیلات ہے۔ اس کے بعد وہ جب اس کے بعد ہی وہ جو آیت بھی تھی نا، یہ ہم دوسرے صورت میں پڑھ چکے ہیں، یا نارکونی بردن ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام۔ وہاں سے پھر ابراہیم علیہ السلام نکلے، اس کے بعد ہجرت کی، اس کے بعد گئے ہیں، اس کی بھی میں تفصیلات میں زیادہ جانا نہیں چاہتا، اس میں صرف ایک واقعہ بیان کرنا ہے۔ جو ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کے پاس جب دوبارہ گئے ہیں، پہلے تو چھوڑ کے چلے گئے تھے، پھر دوبارہ جا کر ملے ہیں، ملنے کے بعد سلام علیک ہوئی، اپنے بیٹا ملا، اس کے بعد کئی دن کے بعد سے آئے تھے، باپ بیٹا بہت خوش ہوئے، مل کے ساتھ کچھ وقت گزارا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو سیکریفائس کر رہے ہیں۔ سیکنڈ نائٹ پھر وہی خواب، تھرڈ نائٹ ہوا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے یہ جو خواب انبیاء کو خواب آتا ہے وہ وحی ہوتی ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا اپنے بیٹے کے پاس جا کر بیٹے سے کہا، اب آپ دیکھیے دونوں کا ڈائلاگ بھی سنیں، باپ بیٹے کا، بیٹے سے کہتے ہیں بیٹے اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے وہی بھیجے ہیں، حکم ہے کہ تمہارے کو سیکریفائس کرو۔ اب بیٹا بھی کیسا ہے، نبیوں میں نبی ہے، تو وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ اتنے دن کے بعد آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، اب آئے ہیں، آتے ہی سب پہلے کام کیا کرتے ہیں، میرا گلا کاٹنا چاہتے ہیں؟ نہیں، وہ بھی بیٹے تھے، نبی تھے۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان کوئی بات نہیں، آپ جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کر دیں، ستجدونی من الشاکرین۔ میں یہ نہیں کہا کہ میں صبر کر لوں گا، یہ شکر کر دوں گا، یہ کریں گا، ستجدونی من الصابرین، تو میں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے گا تو میں صبر کرنے والا ہوں۔ تو یہ اپنے پہ نہیں لیا کہ میں صبر کروں گا، یہ کہا کہ اللہ نے توفیق دیے تو میں صبر کروں گا۔ تو پھر لے کر گئے ہیں صفا مروہ کے پاس، لے کے گئے ہیں پہاڑ کے پاس گئے ہیں، مروہ پہاڑی کے پاس لے جا کر وہاں ان کو لٹا کے وہ کہتے ہیں کہ لٹانا جو ہے جبین یعنی پیشانی کو رکھ دیا، مگر بس تفارش میں آیا کہ سائڈ پہ لٹا دیا ہے۔ اس کے بعد چھری لے کر ان کو گلا کاٹنے کے لیے لے رہے ہیں، تو ہاتھ میں تھوڑی سی ایسا ہاتھ ہلنے لگا کہ محبت سے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں اور کاٹنا ہے، مگر اللہ کو حکم کرنا ہے۔
بیٹے نے دیکھا تو کیا کیا، اپنا جو کرتا تھا اس کو جو پہنا تھا لباس کو پھاڑ کر ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی کہ ابا جی آپ مجھے دیکھتے رہیں گے تو کاٹنے میں ضرورت تکلف ہوگا، آپ کو محبت کی وجہ سے ہوگا، تو ابا میں پٹی باندھتا ہوں تاکہ آپ مجھے دیکھتے ہوئے کاٹیں گے نہیں۔ تو پٹی باندھنے کے بعد ان کے ہاتھ میں چاقو لگا دیا، لگا کے لیٹ گئے سائڈ پہ لیٹ کر، اس کے بعد اس کا جو شارپ ایج تھا وہ اپنے نیک پہ لگا دی، لیکن نیک پہ لگا کے کہا کہ ابا جی اب بالکل میرے حلق پہ آ گیا ہے، اب گو ہیڈ۔ اس کے بعد وہ آنکھیں بند ہے، پٹیاں ہیں، وہ کاٹنا شروع کر دی۔ کاٹتے 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 جب چاقو زمین پہ رگڑنا شروع کر دیا تو انہوں نے کہا کہ اب تو یہ مسل اور بونز ختم ہو کے اب تو یہ زمین پہ آ گیا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے پٹی جب کھولی تو دیکھے تو بیٹا جو ہے سامنے مسکراتے کھڑا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک دمبا بھیجا تھا جو ہو گیا۔ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ان کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم تو انہیں جو میں نے تم کو خواب دکھایا تھا وہ تو نے پورا خواب کر کے مجھے بتا دیا، میرے حکم کی 100% پابندی کر چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا ہے، 3 امتحان ہوئے تھے، 3 ٹائٹل کیا ہے، جہاں تک کہ ساری امت کا ہے امام الناس، سارے انسانوں کے امام ہیں۔ دوسرا خطاب کیا ہے؟ ابو الانبیاء، جتنے انبیاء ہیں ان کے باپ ہیں۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا میرا دوست ہے خلیل اللہ، 3 ٹائٹل دیے ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تھا۔ تو انبیاء میں سے جو ہے نوح علیہ السلام کا قصہ ہوا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ہوا، اس کے بعد یہ جو ہے آپ کے سامنے یہ 3rd رکوع ختم ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد کے جو 4th and 5th ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا قصہ ہے۔ یہاں بھی صرف ریفرنسز ہے، یہاں صرف مختصر بات کہہ دی گئی ہے کہ ان دونوں پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا۔ فرعون اور اس کی قوم نے جو سلسلہ کیا تھا اس سے نجات دے دی، یعنی اور پھر اللہ تعالیٰ نے کتاب ان کو عطا فرمائی، یعنی توراۃ عطا فرمائی، اور پھر صراط مستقیم یعنی ہدایت کا راستہ عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہدایت۔ اس کے بعد پھر تو پہلے تھا نوح علیہ السلام کا جب قصہ ہوا تو نوح علیہ السلام پہ بھی سلام کہا اللہ تعالیٰ نے، سلام، اور ابراہیم علیہ السلام ان کے اوپر بھی سلام کیا۔ اس کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا جب واقعہ آیا تب صرف ریفرنس دیا، اس کے بعد کیا سلام علی موسیٰ و ہارون، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پہ بھی سلام کیا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ نیکی کرنے والوں کو نیک بدلہ دیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے الیاس علیہ السلام کا صرف ریفرنس آیا ہے۔ ان کی قوم جو ہے بعل نامی بت کو پوجا کرتے تھے۔ یہ قوم کون ہے؟ بنی اسرائیل ہے، بنی اسرائیل ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، بنی اسرائیل وہی ہے جو کراس کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا، اس کے بعد نکالا ہے۔ تو جاتے جاتے جو ایک قوم کو دیکھے تو پوجا کر رہی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کیا، وہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے بھی کوئی پوجا کرنے والا بت بنا دی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، ان کو تنبیہ کی۔ اس کے بعد گئے، پھر دوبارہ کیا ہوا، پھر وہ اس نے کیا تھا نا، سامری نے ایک بت بنایا تو اس کی پوجا شروع کر دی تھی۔ تو یہ بنی اسرائیل کی جو کمزوری تھی۔ تو یہ الیاس علیہ السلام کے زمانے میں بھی کیا ہے، یہ لوگ ایک بال کے نام سے ایک بنا دیا تھا، اس کی پوجا کرتے تھے۔ تو الیاس علیہ السلام نے کافی ان کے اوپر کوشش کی کہ دیکھو یہ بتوں کی پوجا مت کرو، اللہ پہ کرو، اور سارے تفسیر کی کتابوں میں ان کے بہت سے قصے بیان کیے گئے ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ بعض جو ہے کہتے ہیں کہ وہ صرف اسرائیلیات سے ہے، اس کا کوئی آتھینٹسٹی نہیں ہے، اور اس میں کچھ ایسے واقعات بھی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ حقیقت سے بالکل دور ہیں، تو اسی لیے میں آپ کے سامنے بیان نہیں کرتا۔ اور کیونکہ قرآن اور حدیث میں کوئی تفصیل نہیں آئی تھی، ان کا صرف ذکر آیا تھا، صرف اس طریقے سے میں ان کا ذکر بیان کیا ہوں۔ اور الیاس علیہ السلام کا نام پورے قرآن میں دوسری جگہ سورہ الانعام میں آیا ہے ایز اے نیم اونلی، ناٹ ڈیٹیلس، بس صرف اس صورت میں جو ہے تھوڑا سا ڈیٹیلس آئے ہیں کہ ان کی قوم جو ہے بال کی پوجا کرتی تھی، جس سے انہوں نے منع کرنے کی کوشش کی۔
اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ماننے والوں کو بچا لیا اور نافرمانوں کو تباہ و برباد کر دیا. اور اس کے بعد پھر سلام علی الیاسین، یہاں الیاس ابتدا میں کہا، اس کے بعد جب آخر ان کا قصہ ختم ہو رہا ہے تو سلام علی الیاسین کا ہے. تو یہ جو پیغمبروں پہ اللہ تعالیٰ نے سلام کیا ہے، جو نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ہے، اور الیاس علیہ السلام ہے. ان کے بعد نیکسٹ جو قصہ آتا ہے لوط علیہ السلام کا ہے. ان کا بھی صرف ذکر ہے کیونکہ تفصیل یہاں نہیں ہے. تفصیل ہم اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں. قوم لوط کے جو نافرمان تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل تباہ و برباد کر دیا، اور لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. صرف یہ کہ لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی جو ان کے ماننے والوں میں اور ایمان لانے والوں میں نہیں تھی، اپنے قوم کے لوگوں کے ساتھ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی وہ نافرمانوں کا جو قصہ ہوا تھا اس میں شامل کر لیا. صرف لوط علیہ السلام، ان کے جو ایمان لانے والے تھے، خاندان کے بھی تھے، ان کے جو بیٹیاں تھے جو ایمان لائے تھے وہ ان کو، اور جو لوگ ان پہ ایمان لائے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، معبود کرتے تھے اور شرک سے، اور یہ جو لوط علیہ السلام کے زمانے کے جو گندگی اور جو سیکشل پرورشن تھا اس سے جو انوالو تھے ان لوگوں کو تباہ کر دیا. جو اس سے بچے رہے ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا دیا. تو لوط علیہ السلام کا قصہ ہے. یہاں 4th رکو ختم ہو جاتا ہے. اب لاسٹ رکو ہے، 5th رکو ہے، اس میں جو ہے یونس علیہ السلام کا ذکر ہے. اس میں بھی تفصیلات نہیں ہے کیونکہ ہم یونس علیہ السلام کا بھی تفصیل سے ذکر کر دیں. یہاں صرف کشتی میں جانے کا واقعہ ہے، اور اس کے بعد جب وہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر، اللہ کی اجازت آنے سے پہلے اپنا علاقہ کو چھوڑ کر چلے گئے، تو وہاں جانے کے بعد وہ کشتی جو ہے بھور میں آ گئی تھی. تو وہ وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہو سکتا ہے کوئی بھاگا ہوا غلام آیا ہے جس کی وجہ سے ہمارا شپ ڈراؤن ہونے والا ہے. تو ایسا کریں کہ جو آیا ہے اس کو نکال دیں تو شاید ہمارا کشتی بچ جائے گی. تو وہ خرعات کرتے ہیں نا، وہ جو تیر لگا کر پھراتے ہیں یا کچھ ان کے پاس سسٹم تھا وہ کرنے کا، تو وہ دیکھتے تھے کہ کس کی طرف آ کے رکتا ہے. وہ آ کے رکا ہے یونس علیہ السلام کی طرف. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ تو بہت نیک انسان ہیں، غلطی ہو گئی. سیکنڈ ٹائم پھر تھرڈ ٹائم. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 3 مرتبہ بھی آ کے، تو یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی وہ بھاگا ہوا غلام ہوں کہ اللہ کی اجازت آنے سے پہلے میں نے اپنا علاقہ چھوڑ کر نکل گیا. تو انہوں نے کہا کہ ان کو یا پھینکا گیا یا وہ خود ہی کشتی سے اتر کے کود گئے ہیں پانی میں کودتے ہی جو ہے زبردست ایک بڑی مچھلی. تو اب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل کے لحاظ سے بڑی ویل ہوگی، کوئی زبردست ہوگی جو انسان کو جو ہے ایک نوالے میں چھو دے. تو یہ لقمہ بنانے کا جو آیت ہے یہ صرف اس صورت میں آئی ہے. یہاں آپ کو جو رکو نمبر 5 ہے نا، یونس علیہ السلام کو مچھلی نے لقمہ بنایا، یہ لفظ جو ہے صرف اس صورت میں آیا ہے. اس کے علاوہ پورے قرآن میں کہیں یہ لفظ نہیں آیا ہے. تو یونس علیہ السلام کو اس نے نگل لیا. آیت نمبر 87 ہے. اور پھر سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 ہے، اس کی آیت نمبر 87 ہے. یہ یاد رکھ لیں. تو جب نکل گیا تو وہ جو ہے 3 ڈارکنیسز میں تھے، اور وہاں پہنچنے کے بعد وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ مجھ سے زبردست غلطی ہو گیا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے. اور انہوں نے جو دعا کی تھی وہ سورہ الانبیاء سورہ نمبر 21 میں آیت نمبر 87 ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ آپ کے سوا کوئی عبادت کا، سبحانک آپ پاک ہیں ہر لفظش سے، ہر نقصان سے، ہر کمزوری سے آپ اعلیٰ و ارجح ہیں. انی کنت من الظالمین، بے شک میں خطا کاروں میں. تو یہ بڑی خاص دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کی بھی عادت کریں آپ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے رہیں. تو جو لقمہ کرنے کا ذکر تھا صرف یہاں، پھر اللہ نے ان کی دعا قبول کی. کتنا عرصہ پیٹ میں رہے نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث کی کتاب میں آیا ہے کہ اگر یونس علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہیں مانگتے تو قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے تھے، وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے. مگر وہ کرنے کی دعا قبول ہوتے فوری مچھلی کو حکم دیا گیا کہ ان کو تم لقمہ تو بنا دیے ہیں
मगर इनको ग़िज़ा नहीं बना सकते, ये तुम्हारे लिए हजम नहीं होगी। फिर जैसे ही वो शोर पे जाकर उसने वो उनको निकाल जो निगली थी वो बाहर फेंक दिया। फेंकने के बाद उस जो एक इलाके में आए, मैदान में आए, आके पड़े रहे, और वहाँ के जो मछली के जो गैस्ट्रिक जूसेस थे, एसिड जो थी, उससे उनका स्किन पूरा पील ऑफ हो गया था, हेयर्स वगैरह खत्म हो गए थे। तो वहाँ अल्लाह ताला ने वहाँ का यख्तीन का लफ्ज इस्तेमाल किया है। एक बेलदार दरख्त रहता है, वहां जाकर वो लेट गए, उसके पत्तों से उनको साया मिला, और उनके पत्तों को लगड़ने से अल्लाह ताला ने उनको हीलिंग, स्किन हीलिंग कर दी उसकी। उसके बाद सारे जिस्म पे फिर नॉर्मल स्किन आ गया। वहां से निकले हैं, निकलने के बाद फिर अपनी कौम में वापस गए हैं। तो वहां जाने के बाद 1 लाख लोग या उससे ज्यादा लोग ईमान लाए, वो इनके इंतजार में थे कि नूह अलैहिस्सलाम चले गए हैं। और जब अल्लाह ताला से तौबा की तो जो अजाब आने वाला था, सिर्फ यूनुस अलैहिस्सलाम की एक ही कौम है जिस पे अजाब आने के वक्त जब उन्होंने माफ़ी चाही तो अल्लाह ताला ने उनकी माफ़ी को कबूल करके अजाब को भुला दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सिर्फ यूनुस अलैहिस्सलाम की एक ही कौम थी, इट्स एन एक्सेप्शन। अजाब का हुक्म आने के बाद कभी अजाब अल्लाह ताला का वापस नहीं हुआ, सिवाय कौम यूनुस के लिए। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको सामने रखना था, ये रख दिया। तो उसके बाद वो खत्म हो गया। उसके बाद क्या, वो निकले हैं, उसके बाद 1 लाख से ज्यादा लोग ईमान लाए हैं। तो अल्लाह ताला का बहुत जबरदस्त शुक्र अदा किया। आखिरी आखिरी हिस्से में सिर्फ अल्लाह ताला, जो आप फिफ्थ जो रुकू के आखिरी पॉइंट है, उसमें अल्लाह के खत्म करने के लिए बताता हूँ। उसमें चूंकि अल्लाह ताला सवालात किए हैं, चूंकि सूरज जो है फरिश्तों के सिफात से शुरू हुई थी, उन्हीं के बारे में सवालात हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि जो है फीमेल के ताल्लुक से है ना, फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बताते और उनसे अपने दुआएं करते थे, उनकी पूजा करते थे, उनसे मांगा करते थे। तो अल्लाह ताला कहते हैं 3 सवाल किए अल्लाह ताला। अल्लाह ताला क्या है कि नंबर 1, क्या तुम उनकी तख्लीक करते वक्त मौजूद थे कि तुमने देखा कि हमने फीमेल फरिश्तों को बनाया है? नंबर 1। नंबर 2, अल्लाह क्या तुम्हारे पास कोई सनद है, कोई प्रूफ है, या तुम्हारे पास कोई किताब है जो इसमें बताता है कि अल्लाह ताला ने इनको बेटियां बनाया है? नंबर 3, अखली दलील। तुम तो अपने लिए लड़के पसंद करते हैं, लड़की पैदा होते ही तो अफसोस करते हैं कि लड़की पैदा होगी, तो फिर अपने लिए तो लड़के पसंद करते हैं, और अगर मोहनस पसंद नहीं है तो फिर नौजुबिल्ला अल्लाह के लिए बेटियों को क्यों तजवीज़ करते हैं? ये 3 सवाल अल्लाह ताला ने इनसे किया। उसके बाद मुशरिकीन जब अंबिया का नाम सुनते थे तो कहते थे कि अगर हमारे पास कोई नबी आता, कोई हमारे को आगाह करने वाला आता तो हम उसको फौरी कबूल करते थे। लेकिन जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया तो इनकार कर दिया। और उसके बाद अल्लाह ताला पेशन गोई दे रहे हैं कि आप गालिब होंगे, और ये पेशन गोई कब फतेह मक्का में होगी। और ख़त्म सूरत के आखिरी 3 आयत हैं, इनको ज़बानी याद कर लें और हर नमाज के बाद इसकी प्रैक्टिस करें कि ये सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यानी अल्लाह पाक है और इज्जत वाला है, और पाक और बुलंद वाला है इन सारे कमजोरियों और इंसान के बातों से जो ये कहते हैं, और सलाम है रसूलों पर। अब जब सारी चीजें आपको पता चल जाए, अल्लाह ताला की सारी नेमतों की तफसीलात मालूम हो गए, तो फिर उसके बाद अल्लाह का शुक्र अदा करना के सब तारीफ और शुक्र रब्बुल आलमीन के। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यानी ये आज की पूरी सूरत का जो खुलासा है ये 3 आयतों में आ गया है। ये 3 आयतों में क्या है? पहली आयत में तौहीद की बात है, दूसरी आयत में रिसालत की बात है, और आखिरी आयत में शुक्र की बात है। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सलात हर नमाज के बाद ये तिलावत करते थे, और ऑल्सो खत्म मजलिस पे, जब कोई मजलिस खत्म हो रही है तो उसके बाद भी आखिरत के ये फजीलत वाली आयत है। तो आज के हम तफसीर खत्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम दुआ कर लेंगे, उसके बाद फिर अगर कोई क्वेश्चन है तो उसके बाद कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने तौफीक दी कि हम कुछ बैठे और अपना ये 1 घंटा, तो ऐसे भी कहीं भी कोई दूसरे काम में चले जाता है या बैठे हुए बातचीत करते हैं 1 घंटा निकल जाता था, मगर एक अल्लाह ताला के
بات چیت اور قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور اس کو ڈسکس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت فرمائی، اور اس کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کو قبول فرما لے، ہمارے نیتوں میں صرف اخلاص ہو اور ریاکاری سے اللہ تعالیٰ بچائے، ہم کو عاجزی ان کی ساری عطا فرمائے، تکبر سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ فرما دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید، اللهم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ونظر الرحمة وفضلا عظائما واجرا عظیما وبدنا صابرا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وقلبا صابرا وقلبا صادقا وقلبا منورا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا من المحسنين وجعلنا من المتقين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من الصابرين وجعلنا من الشاكرين وجعلنا من الصادقين وجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعاؤں کو اپنے رحمت کی طرف قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کو پریشانی سے نجات عطا فرمائے۔ یا اللہ پاکستان میں جو سیلاب آئے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرما، اور جو لوگ پریشان حال ہیں ان کو پریشانی سے نجات عطا فرمائے۔ ساری دنیا میں جو مسلمانوں پہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت برکتیں نازل فرما، ان کے لیے آسانیاں فرمائے، ظلم کرنے والوں کے اور مظالم کے ظلم سے ان کو محفوظ فرما دیجیے اللہ تعالیٰ۔ جو لوگ ہمارے دوست احباب رشتہ دار اس دنیا سے گزر گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہماری ساری دعاؤں کو اپنے رحمت کے تفضل فرما، ہمارے لیے اپنی رحمت اور عنایت عطا فرما، ہر قسم کے بیماریوں، بلیات، نقصانات، فکروں، پریشانیوں شروع سے ہم کو محفوظ فرما دے اللہ تعالیٰ۔ ہمارے لیے بھی ہدایت کے فیصلے فرما دے، ہمارے خاندان کے لیے بھی ہدایت کے فیصلے فرما اللہ تعالیٰ، ہمارے بچوں کو نیک توفیق عطا فرما، اور اسلام کے لیے ان کو قبول فرما لیے، ان کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیجیے اللہ تعالیٰ۔ ہمارے ساری دعاؤں کو اپنے رحمت کے توفیق ہوگا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، آمين رب العالمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔